بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقال رجل اور کہا ایک مرد نے، مومن مرد نے، من آل فرعون، جو آل فرعون سے تھا، یکتم ایمانہ، جس نے چھپایا ہوا تھا ایمانہ، اپنے ایمان کو، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، یا اللہ میرا رب ہے، وقد جاءکم البینات، اور وہ لایا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں، واضح دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن یکو، اور اگر ہوا وہ، کاذبن، جھوٹا، فعلیہ کذبو، تو اس کا وبال، یعنی جھوٹ کا اس کا وبال اسی پر ہوگا، وَإِن یکو صادقا، اور اگر ہوا وہ سچا، یصبکم بعد الذی، تو پہنچے گی تمہیں اس میں سے بعض، یعدکم، جس کا تم سے وہ وعدہ کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، نہیں ہدایت دیتا اسے، ہوا مسرف، جو بہت زیادہ، یہ زیادہ بڑا ہوا، حد سے بڑا ہوا، کذاب، بہت زیادہ جھوٹا ہو یا جھٹلانے والا ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے ہے بادشاہی آج کے دن، ظاہرین فی الارض، غلبہ ہے تمہارا زمین میں، ومن ینصرنا، پر کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ گیا ہمارے پاس، قال فرعون، اور فرعون نے کہا، ما اریکم، میں نہیں دیکھتا، الا ما ارا، میں تمہیں نہیں دکھاتا جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ میں سمجھتا ہوں،
وما اہدیکم، اور نہیں میں تمہیں دکھاتا راستہ، الا سبیل مگر سیدھا، یعنی کہ جو سیدھا سچا راستہ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنا جو ایمان لے آیا تھا، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، ان لوگوں یعنی ان دنوں کی طرح جو احزاب یعنی لشکروں پر آئے، مثال ان لوگوں کی مثال، ان دنوں کی مثال جو ان لوگوں ان عذاب پہ آئے، لشکروں پہ آئے، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، ان مثال ان کے حال کی، داب یعنی حال، قوم نوح، قوم نوح، عاد و ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی طرح، حال کی طرح جو ان کے بعد ہوئے، وما اللہ یرید، اور نہیں اللہ تعالی، یرید وہ چاہتا، ظلم للعباد، ظلم کرنا اپنے بندوں کے ساتھ، یا قوم، اور اے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، یوم التناد، ایک پکارے جانے والے کے دن، جس دن لوگ پکاریں گے، یوم تولون مدبرین، اور اس دن تولون، تم منہ موڑو گے، مدبرین یعنی پیٹ پھیر کر تم بھاگو گے، مالکم کیا ہوا تمہیں، من اللہ اللہ کے بارے میں، مالکم تمہیں کیا ہوا، من اللہ من عاصم، کون بچانے والا ہوگا تمہیں اللہ سے، تمہیں کون بچائے گا اللہ سے، ومن یضلل اللہ فہو، جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہو کو نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد کوئی راستہ دکھانے والا۔ تو جیسے ہم آپ پڑھ رہے ہیں آج کل موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، تو اس میں جس طرح کل ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرعون کے مقابلے میں ہر متکبر سے اللہ کی پناہ مانگ لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی دعا قبول کرتے ان کی حمایت میں ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جو آل فرعون سے تھا، یعنی فرعون کی ہی قوم سے تھا، اور بہت کسی بڑے عہدے پہ تھا، اور وہ ایمان لیا تھا، مگر یک تم ایمان، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یعنی وہ شخص ایسا تھا جس کی حمایت میں ایسا کھڑا ہو، جس آل موسیٰ السلام کی قوم سے، اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اور اس نے یہ کہا، جب اس نے بات سنی کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ تھا، اس نے یہ کہا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو کوئی شخص کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم، اور جو واضح بیان، وہ واضح دلائل بھی تمہارے پاس سامنے لے آیا تمہارے رب کی طرف سے، ایک تو یہاں اس کو کہا رجل مومن، رجل یعنی مردان، مرد مومن، یعنی اس کی تعریف کی گئی کہ بڑا بہادر شخص تھا، مرد، اس کی جرت والا شخص تھا، کیونکہ اور یہ تھا، اور پھر قربان کی قوم سے، اس لیے اس نے یہ بات بھی کہہ دیا، کسی اور اسرائیلی ہوتا تو اس کی کبھی بات وہ نہ وہ سنتا، نہ فرعون نے اس کو اجازت دیتا، مگر یہاں تو اس نے اس کی بات سنی بھی، اس نے یہ کہا بھی کہ اگر تم اس شخص کو صرف اس لیے تم اس کو مار رہے ہو یا قتل کرنا چاہتے ہو، صرف یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر تمہارے پاس واضح بیانات، واضح نشانیاں بھی لے کے آئے، نشانیاں جو ہم پہلے ہی پڑھا ہے، موسیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائی، اور عصا اور بید یضا ان کے ہاتھ میں، سب کچھ وہ دیکھ چکے ہیں، جادوگر ان سے ہار مان چکے ہیں، خود ایمان لے آئے جادوگر، اور اتنے ان کے کہنے پہ وہاں پہ طوفان بھی آئے، قحط بھی پڑ گیا، خون کے بھی کیا کچھ نہیں ہو گیا، تو والد بیانات تھے، پھر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کہ پھر اس نے یہ کہا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں نا، اس کو کہا گیا یہ مردان کے اور ایمان سمجھنے کے دونوں تو اس لیے اس کو کہا گیا، اسی طرح نا یہی بات اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک شخص نے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ اتبا بن ابی معیط، ایسا کوئی نام تھا اس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے گرد اس نے چادر لپیٹ دی، اور وہ لینے لگا، بہت سی ان کے وہ کسنے لگ گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا وہ گھونٹے لگ گیا، سختی سے ان کو گھونٹ دیتا، تو سیدنا ابوبکر صدیق آئے، اور اسے کندھے سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دھکا دے کر پیچھے ڈال، یہی کہا اس نے، اقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم البینات من ربکم، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ ایک تمہارے پاس تمہارے رب کے واضح دلیل لے کر آیا، یہاں بھی ان کے، یعنی کہ وہ حالانکہ کتنی بڑی بہادری تھی کہ اس زمانے میں جب
کو انہوں نے اپنا ایمان چھپا کے بھی نہیں رکھا، اس شخص نے چھپایا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کی ہمت ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے، ایک ایسے بادشاہ، فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو قتل نہ کرے، اس لیے تم قتل کرنا چاہ رہے، کو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ وہیں یعقوب کا جو سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہے، اس نے چھپایا ہوا اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا یعنی کہ ایک مشورہ ان کو یہ دے رہا ہے وہ اپنی طرف سے غیر جانبدار ہو کے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا بوال اسی پہ ہوگا۔ اگر موسیٰ جھوٹی بات کر اللہ کی طرف سے کوئی بہتان ہے تو وہ خود ہی اس کو بھگتے گا، اور اگر وہ سچا ہے، اور اگر جیسے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے، اگر سچا ہے تو پھر جو وہ تمہیں وعدے دے رہا ہے کہ تمہیں بھی ایسا عذاب پہنچے گا جیسے اور قوم میں پہنچا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پہ بھی کوئی عذاب پہنچائے۔ اور ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے بہت زیادہ حد سے بڑھنے والے کو اور ان کو دیتا نہیں ہے، قرآن راست دکھاتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ وہ اصل میں تو یہی کہہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو تمہیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی کہ جو حد سے بڑی ہوئی ہو، وہ تو ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جس کو تم، نہ کبھی کسی نے جھوٹ کا اس پہ الزام لگایا ہو، کبھی کسی نے کہا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، ایسا ہے نہیں، اسے کبھی بھی کسی نے یہ الزام لگایا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مطلب ہو سکتا ہے کہ اس عظیم شخص نے دونوں مراد لیے۔ ایک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو راہ راست کی ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے بات کی، حد سے بڑھنے والے اور کوئی بات نہیں، پھر کذاب تو بھی دور کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں اصحاب بیان کرتے ہوئے دیکھو فرعون پر شیطان بھی کر رہا تھا کہ جو رب ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے حد سے بے حساب تجاوز کرے، وہ حد سے وہ بڑا ہوا ہے، اور وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، یعنی اس کا قتل کا ارادہ بھی، اور وہ ان سے ڈرتا بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتا بھی ہے کہ ہاں یہ، کیونکہ اس نے دیکھ تو لیا کہ ہاں یہ ہے، وہ ساری اس کے ان کو جو آیات نشانیاں ملی ہوں اللہ کی طرف سے، مگر پھر بھی وہ جھوٹا ہے، تو شاید اس کا اشارہ اونٹ کی طرف بھی ہو۔ پھر اس نے یہی کہا، یا قوم لکم الیوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، یعنی اس نے اپنی قوم کو، یعنی کہ اپنی قوم کا اپنے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیا اپنی قوم کے ساتھ، کیونکہ وہ فرعون کے خاندانی قبطی فرد ہونے کی بنا پر اسے رکھتا تھا، تو یہی کہا کہ اے میری قوم، آج کے دن تو تمہیں بادشاہی ہے زمین میں، یعنی تم غور کرو کہ آج کو تمہارا غلبہ ہے، آج تم حاضر فی الارض سے مراد یہ ہے، فی الارض کا مطلب یعنی کہ مصر میں، آج تمہارا مصر میں غلبہ ہے، تمہاری بادشاہی ہے۔ یہاں پہ پہلے یوسف علیہ السلام کی بادشاہی تھی، اس پھر بنی اسرائیل آ گئے، ان کی چلی گئی، آج تمہاری ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھی چلے جائے، پھر کوئی اور آ جائے۔ تو یہ پھر اگر تم سوچ لو کہ آج تمہاری بادشاہی ہے مصر میں، وَمَن يَنْصُرَ مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی تم یہ حرکتیں کرو گے اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جس کا وعدہ کہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو موسیٰ نے پھر یہ کہ فرعون یہ کہہ لگا، اعلیٰ فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى، میں تو وہی باتیں تمہیں بتاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، یعنی جس چیز کو میں بہتر سمجھتا ہوں، یعنی کہ وہ ہے جو میں اپنے تمہارے لیے جو بہتر ہوں، تو میں تو تمہیں وہی ہدایت دیتا ہوں، وہی میں فیصلے کرتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہیں تو اس کے علاوہ تو کوئی راہ دکھاتا ہی نہیں کہ وہ، میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں، میں جو تمہارا راستہ بتا رہا ہوں وہ تمہاری بھلائی کا راستہ ہے۔ یعنی فرعون اپنے دفاع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں وہی بتا لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چیزیں تو نہیں دکھا رہا، وہ تو اپنے آپ کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اور ہر ڈکٹیٹر یہی کہتا ہے ہمیشہ، جب بھی آتا ہے کوئی فرعون کی طرح کا کہیں بھی ہو دنیا میں، تو یہی کہے گا کہ میں تو آپ کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ، میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، ملک کے لیے بھلائی کر رہا ہوں، تم عوام کے لیے بھلائی کر رہا ہوں۔ ہر ڈکٹیٹر نے یہی کہا جیسے فرعون کہہ رہا ہے، تو فرعون بھی یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اے میری قوم، قال الذی آمن، اس نے جس نے ایمان کو لیا تھا، اس نے کہا اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میرے قوم، میں تو تم سے ڈرتا ہوں اس طرح کے عذاب سے جو ان لشکروں پہ پہنچے، یعنی جو تم سے پہلے کے لشکر تھے، حضرت یعنی وہ جماعتیں جس جو احزاب کے بڑے حزب کی جماعت ہے، کہ حزب کا مطلب وہ جماعتیں جو کسی مخالف اکٹھی ہوئی ہوں، یعنی کہ وہ جب مرد مومن نے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی رائے پر اصرار اور تمام سرداروں کا خاموش رہ کر اس کی تائید کرنا دیکھا، تو پھر اس نے صاف صاف کہہ دیا میرے قوم، اگر تم نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ تک نہ کیا، تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ان جماعتوں کے آنے والوں جیسا عذاب کوئی نہ آ جائے
جیسے ان پہ آیا، ان پہ جیسے عذاب ہے تمہارے پاس، تمہارے پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان لوگوں پہ آیا، مثل عذاب قوم نوح و عاد و ثمود، اور اس طرح کا عذاب ان کا حال تمہارا حال بھی ویسا ہی ہو جیسے قوم نوح کا ہوا، عاد کا ہوا، ثمود کا ہوا، اور اور ان کے بعد جو بھی لوگ آئے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو کہ اس طرح کا عذاب تم پہ بھی آ جائے، مثل عذاب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کسی سے ظلم کرے، یعنی کرنا تو بات دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ تو، کہ جو، کیونکہ جو عذاب ان پر آیا وہ تو ان کی خود کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جو گناہ کیے، اللہ کے سامنے رسولوں کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ظلم نہیں کرتا، کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ شخص کہہ رہا ہے یا ان علیکم یوم التناد، کہ میں تو ڈرتا ہوں تمہیں ایک پکارے جانے والے دن سے، جس دن پکارا جائے گا، یعنی کہ آواز دینا جائے، دل سے پکارنے سے مراد قیامت کے دن ہے، کیونکہ قیامت کے دن، وہ دن تو ہر کوئی ایک بار پکارا جائے گا، انسانوں کو بھی پکارا جائے گا، یعنی کہ ہوگا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو پکار رہا ہوگا، قیامت کی طرح سے ہوگا کہ مشرکین اپنے شرکا کو آواز دیں گے، اس دن فرشتے نیک اور بد کو ان کے حیثیت کے مطابق آواز دیں گے، جنتی بھی ایک دوسرے کو آواز دیں گے، ساتھ جہنمی بھی ایک دوسرے کو آوازیں بھی دیں گے، اور ایک دوسرے کو لعان طعن بھی کریں گے۔ تو اسی لیے سارا یہ بتایا کہ اس دن ایک دوسرے کو پکارا جائے گا، ایک جہنم میں جیسے ہم پڑھا ہے کہ آگ، وہ جہنم کے خزان اس کو دروغہ کو وہ آوازیں دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی دعا بھی کر دے۔ تو ایسا مگر ہوگا نہیں، کیونکہ یہ جو بھی ہوگا وہ آخری دن میں ہمیشہ ہمیشہ سب کچھ ہو جائے گا، یعنی اس دن ایک دوسرے کو پکارنے کا عجیب عالم ہوگا۔ یوم التناد کے بارے میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بار بار یوم تولون المدبرین، یعنی کہ اس دن یوم یوم یہ تو مجھے تم ایک دوسرے کو پیٹ، تم پیٹ پھینک کر بھاگو گے، جانے کہ یہاں پہ یہ یوم تناسب کچھ مفسرین نے یہاں سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ جیسے یہی دنیا میں آنے والا عذاب یہاں سے مراد ہے، یعنی وہ جس دن آئے گا تو تم ایک دوسرے کو مدد کے لیے آواز دو گے، یعنی ایک تو یہ قیامت کے لیے بھی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ دنیا میں لیے کے لیے جب عذاب آئے گا تو ایک دوسرے کو آواز دیں گے، ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے، مگر کوئی مدد آپ کو آئے گا نہیں، اور تم عذاب سے بچنے کے لیے بھاگو گے، یہی بتائیے یوم مدبرین، تم پیٹ پھینک کر اس سے بھاگو گے، کیونکہ جیسے سورہ انبیاء میں آتا نا کہ جب لوگوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگ رہے تھے، بھاگو نہیں، اور ان جگہوں کی طرف واپس آؤ جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف تھا کہ تم سے پوچھا جائے۔ تو یہاں سے مراد یہ بھی ہے کہ یوم تنا شاید کہ یہاں پہ عذاب کا کوئی دن ہے دنیا میں ہی۔ پھر اللہ تو یہ فرما رہے مالکم من اللہ من عاصم، پھر کیا ہوا تمہیں، کون بچائے گا تمہیں اللہ سے، اللہ سے تو بچانے والا، تو جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دن تو کوئی ہوگا ہی نہیں جو تمہیں بچائے، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے کی تو کسی میں ہمت ہے ہی نہیں، جیسے آتا نا کہ سورہ قیامہ میں یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، الی ربک یومئذ مستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا، یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں، تم اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، نہ تم بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو۔ ومن یضلل اللہ وما له من ہاد، اور جس سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، یعنی اس کا کہنا ہے کہ یعنی میں نے تمہیں نصیحت کر دی، اب مگر تمہاری ضد اور عناد کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہی میں مبتلا کر ہی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہ ارادہ کر لیا کہ تم گمراہی میں پڑے رہو، تو پھر جب اللہ نے ارادہ ہی کر لیا تو پھر اس کو ہدایت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی کہ پھر اس کے باوجود بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو گمراہ خود سے تو نہیں کرتا، مگر انسان ایسا ہو جائے کہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر بات کو اپنے الٹی گمراہی کی بات ہی سوچے، اور ہر بات کو برائی کے نظر سے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر
تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حال پہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو ہدایت کی کوئی توفیق نہیں دی، تو پھر سمجھو پھر اس کو کوئی بھی اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس قرآن کی، جو قرآن کا منشا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سکھایا، جو ہم کچھ تو سمجھ آتا ہے، ایک اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، اور اس دن سے ڈریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، اس دن سے ڈریں جس دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں قرآن کی برکت سے ہمیں ہمارے اعمال کو صحیح کر دے، قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور بھر سے بھر دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔